لاڈو اور اس کی بڑی بہن اور اس کی ماں تینوں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہا کرتی تھی۔ لاڈو کی بڑی بہن بالکل ہی آلسی تھی، وہ کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی، اور لاڈو کی ماں اب بیمار رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پاتی تھی، تو جس کے لیے لاڈو گھر کا اور کھیتی کا کام بھی صرف لاڈو ہی کرتی تھی۔ لاڈو کو مہندی لگانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن لاڈو کھیتی میں کام کر رہی تھی کہ مالک کی بیٹی ایک چڑیا کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے، اور آ کر وہاں پر وہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں۔ لاڈو ان کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، تو وہ مالک کی بیٹی اس لڑکی سے مہندی لگوانے لگ جاتی ہے۔ وہ لڑکی مہندی لگا ہی رہی ہوتی ہے کہ ابھی اس نے آدھی مہندی ہی لگائی ہوتی ہے کہ اس کو گھر سے کال آ جاتی ہے۔ کال سن کر کہتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہوگا، میرے گھر میں کوئی ضروری کام آ گیا ہے، آپ بقایا مہندی کسی اور سے لگوا لیے گا۔ نہیں، کل میں نے شادی پر جانا ہے، آپ ایسا کیجیے گا، مجھے پیسے بھی نہ دیجیے، مجھے بس بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ ایسا کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے، تو لاڈو چڑیا اس مالک کی بیٹی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تو مالک کی بیٹی کہتی ہے کہ لاڈو ذرا بات تو سنو۔ تو لاڈو اس کی طرف آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی مالکن بتائیے، تمہیں مہندی لگانی آتی ہے؟ جی ہاں، بس تھوڑی بہت لگانی آتی ہے۔ تو ایسا کرو میرے لگا دو، مجھے نہیں لگانی آتی۔ وہ لڑکی تو آدھی لگا کر بھاگ گئی۔ ایسا کرو، اگر تم میری مہندی لگاؤ گی تو میں تمہیں پوری مہندی کے پیسے لوں گی۔ اچھا لائیے میں لگا کر دیکھتی ہوں، اچھی سی لگانا، خراب نہ لگانا۔ تو لاڈو اس کی مہندی لگانا شروع کر دیتی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ڈالتی ہے، جو کہ مالک کی بیٹی کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ بہت تعریف کرتی ہے، تم نے تو کتنا ہی خوبصورت ڈیزائن ڈال دیا، مجھے تمہاری مہندی بہت پسند آئی، اب آئندہ سے میں صرف تم سے ہی مہندی لگوایا کروں گی، کسی اور سے نہیں۔ تو مالک کی بیٹی اس کو پیسے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لاڈو پیسے لے کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے واہ، مہندی لگانے کے اتنے زیادہ پیسے، اور جو میں سارا دن کھیتی کرتی رہتی ہوں اس کی اتنے کم پیسے، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ تو لاڈو وہ پیسے لے کر اور اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے۔ کام ختم کر کے رات کو گھر جاتی ہے، اگلے دن کھیتی کرنے چلی جاتی ہے۔ رات کو جب وہاں سے گھر آتی ہے تو گھر آنے کی تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لاڈو جا کر دروازہ دیکھتی ہے تو وہاں پر مالک کی بیٹی ایک اور ساتھ چڑیا ہوتی ہے۔ لاڈو ان کو اندر لے آتی ہے، تو وہ دونوں اندر آ جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہے کہ لاڈو، تم نے جس طرح میری مہندی لگائی تھی اس کے بھی لگا دو، اس کو میری مہندی بہت پسند آئی، ایسا کرو تم اس کی بھی مہندی لگا دو، یہ بھی تمہیں پیسے دے گی۔ تو لاڈو اس کی مہندی لگانا شروع کر دیتی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن لگاتی ہے، وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے اور لاڈو کو پیسے دے کر وہاں سے جاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں تو لاڈو کی ماں وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیا تھا، یہ تم سے مہندی لگوانے کیوں آئی تھی؟ تو پھر لاڈو ساری بات بتاتی ہے کہ کل اس نے مالک کی بیٹی کو مہندی لگائی تو اس نے اس کو اتنے سارے پیسے دیے، جس کی وجہ سے رات کو وہ اتنا راشن لے آئی ہے، اور آج بھی اس کی دوست نے مہندی لگوائی اور یہ دیکھے کتنے سارے پیسے دے گئی ہے۔ تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا کرو، کھیتی کا کام چھوڑ دو اور یہ مہندی لگانی شروع کر دو، دیکھو اس کی کتنے پیسے ملتے ہیں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن مجھ سے لگوائے گا کون؟ ارے سب لگوائیں گے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا چلیں، پھر جب کوئی لگوائے گا تب لگا دیا کروں گی، تب تک میں اپنی کھیتی کا کام ساتھ شروع رکھتی ہوں۔ اگلے دن وہ بات پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے کہ لاڈو بہت اچھی مہندی لگاتی ہے۔ لاڈو جب کھیتی کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک چڑیا اڑ کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ارے لاڈو تم یہاں ہو، میں تمہیں تمہارے گھر میں ڈھونڈتی آئی ہوں، مجھ سے کیا کام تھا آپ کو؟ وہ دراصل میری بہن کی شادی ہے اور ہم دونوں نے مہندی لگوانی ہے، تو چلو ہمارے گھر، ہمیں مہندی لگا دو، میں ذرا اپنا یہ کام کر رہی تھی، تم یہ کام چھوڑ دو اور آؤ ہمارے یہاں مہندی لگا دو، اور بھی مہمان آ رہے ہیں، سب تم سے مہندی لگوائیں گے۔ تو لاڈو اپنے مالک کو بتانے چلی جاتی ہے اور مالک کو کہتی ہے کہ
آج میں کام نہیں کر سکتی، میں کل اپنا کام کر دوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن پورا کر دینا۔ جی ہاں، میں کل ضرور آؤں گی۔ اور پھر لاڑو اس لڑکی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کے مہندی لگاتی ہے اور پھر اس کی بہن کے بھی مہندی لگاتی ہے۔ ان سب کو اس کی مہندی بہت پسند آتی ہے، تو وہ لاڑو کو ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے کافی ساری لڑکیاں جاتی ہیں اور مہندی لگواتی ہیں۔ دلہن کی دوستیں بھی مہندی لگوانا شروع کر دیتی ہیں اور لاڑو کے پاس اس دن خوب سارے پیسے ہو جاتے ہیں۔ لاڑو بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اتنے سارے پیسے لے کر گھر آتی ہے تو ماں کو بتاتی ہے۔ اس کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر کا راشن لاتے ہیں، سامان لاتے ہیں اور ان میں سے کچھ پیسے بچا کر لاڑو اپنے مالک کے پاس جاتی ہے اور جا کر مالک سے کہتی ہے کہ یہ لیجیے آپ کا قرضہ جو ہم نے لیا تھا، آئندہ سے میں یہ کھیتی کا کام نہیں کروں گی، اور اس کو پیسے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن سے لاڑو کے پاس چڑیا مہندی لگوانے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس سے وہاں آ کر مہندی لگواتے اور کچھ اس کو گھر بلا لیتے۔ لاڑو بہت ہی مشہور ہو جاتی ہے اور وہ اب مہندی لگانے کے زیادہ پیسے لینے لگ جاتی ہے۔ لوگ بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کو پیسے دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا ڈیزائن لگواتے ہیں۔